السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ صبر کا ہمارا باب چل رہا تھا۔ بخاری شریف کی آج ہماری روایت ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شدید بیمار ہو گئے، جعل یتغشاہ الکرب، تو نبی علیہ السلام کے اوپر تکلیف کی کیفیت بہت بڑھ گئی۔ آپ کے اوپر تکلیف کی کیفیت اتنی بڑی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت تکلیف کی وجہ سے غشی کے دورے پڑتے تھے، آپ تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، نبیوں کے سردار، اور آپ کی آخری کیفیت کی حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کی حالت یہ کہ تکلیف کی وجہ سے آپ بے ہوش بار بار ہو رہے تھے۔ فقالت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مقربہ ابتاہ، بیٹی ہوتی ہے، اس سے برداشت نہ ہوا نبی علیہ السلام کو اتنی شدید تکلیف میں دیکھ کر، کہنے لگی ہائے میرے ابا جان، آپ کے اوپر اتنی تکلیف۔ فقال لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، نبی علیہ السلام نے کو بے صبری کا جملہ نہیں کہا، اتنی شدید تکلیف پر آپ نے صبر کرتے ہوئے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی، فاطمہ ایسی بات نہ کر، تو مجھے تو آج جو تکلیف دیکھ رہی ہے اتنی شدت کے ساتھ ہے، آج کے بعد یہ تکلیف میرے اوپر نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو وہ ایک پیش گوئی کی کہ جس تکلیف میں تم مجھے دیکھ رہی ہے یہ تکلیف اب دائمی نہیں ہے، ان قریب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والا۔ فلما مات، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، قالت یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، ہائے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا کہ آپ میرے پاس آ جائیے، اور آپ نے لبیک کہتے ہوئے اپنی روح کو فرشتے کے ہاتھ میں دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح کو قبض کیا۔ نبی علیہ السلام نے زندگی یا دنیا کو ترجیح دینے کی بجائے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی، اور فرشتہ آپ کی روح کو لے گیا۔ یا بتا جنت الفردوسی مأواہ، یقیناً میرے باپ کی جگہ جنت الفردوس والی جگہ ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ تکلیف سے، شدت غم سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ یقیناً میرے بابا جان کی جگہ جنت الفردوس ہے۔ یا بتا الا جبرائیل ننعاہ، یقیناً یہ خبر جبرائیل کو بھی ہم دیں گے کہ یقیناً وہ ایک ہستی دنیا میں آئی تھی، آپ اس کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اب جبرائیل کو بھی خبر ہو گئی ہے کہ یقیناً اب میں دنیا میں وحی لے کر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی کے پاس وحی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ اب اگر محمد رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس ان جنتوں میں پہنچ گئے ہیں تو یقیناً جبرائیل علیہ السلام کا بھی دنیا میں اب آنا جانا بند ہو گیا ہے، ان کا آنا بھی ختم ہو۔ فلما دفنا، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام کو آپ کے اسی حجرے میں دفن کر کے واپس آئے، قالت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ہماری طرف دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب، تم نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے اپنے نبی کو زمین میں دفن کر دیا؟ نبی علیہ السلام پر ٹنوں اور منوں کے حساب سے تم مٹی ڈال کر آ گئے۔ یہ ایک غم کی کیفیت، انکار نہیں ہے یا کچھ تعجب نہیں کیا انہوں نے کہ ہاں میرے بابا پر مٹی کیوں ڈالی۔ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ہستی جو خاتم النبیین تھی، سارے نبیوں کی امامت کروائی تھی، جتنا ان کا مقام تھا کسی نبی کا نہیں تھا، بالآخر وہ نبی بھی اپنے انجام کو پہنچ کر جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت یہ کیفیت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ کئی مرتبہ میں نے آپ کو یہ بات بتلائی اور دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہ یہ بیٹی تھی، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وہ کہتی تھی کہ میری حالت یہ تھی کہ
کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ دن نہیں ہے، رات ہو گئی ہے. اور صحابہ سے تعجبانہ انداز میں کہہ رہی ہیں کہ تم نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈالی، ان کو مٹی میں دفن کر کے آئے. حالانکہ حقیقت ہے، ایک کڑوا سچ ہے، سارے نبیوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے، سارے انسانیت کے ساتھ ایسے ہوا ہے، اور یقیناً محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا تھا اور ایسا ہی ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی ایک ریت ہے، ایک سنت ہے کہ ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو ہم زمین میں دفن کرتے ہیں. دنیا اپنا اپنا نظام، اپنا اپنا طریقہ کار طے کرتی ہے. تو یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ میرا اصل میں اکثر ذہن یہ ہوتا تھا کہ مرتے وقت میں کسی کو تکلیف میں دیکھتی، جیسے ہمارا بھی بعض لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتی یہ گناہوں کی شامت ہے. ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کی روح بڑی مشکل سے نکلی، اس کو روح نکلتے وقت بڑی تکلیف ہوئی، مرتے وقت تو وہ بڑی آزمائش میں رہا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرا ذہن یہ تھا کہ شاید یہ کیفیت گنہگار بندوں پر آتی ہے، نافرمان بندوں پر آتی ہے. مگر جب میں نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اپنی وفات کے وقت اتنی تکلیف میں دیکھا، اتنی تکلیف میں کہ آپ اٹھ کر مسجد تک نہیں جا سکتے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ مسواک کو چبا کر نرم نہیں کر سکتے تھے. میں گھر میں بیٹھی تھی، نبی علیہ السلام میرے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، میرا بھائی گھر میں آیا، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، نبی علیہ السلام نے اس طرف آنکھ سے اشارہ کیا، دیکھا اس طرف، بول نہیں سکتے تھے، اتنی طاقت نہیں تھی، بول نہیں سکتے تھے. تو مجھے محسوس ہوا آپ مسواک کرنا چاہتی ہیں. وہ کہتے میرے لیے یہ بھی احساس کی بات تھی. میں نے اپنے بھائی کو آواز دی، وہ میرے پاس مسواک لے کے آیا، اس مسواک کو میں نے اپنے منہ میں رکھ کے چبایا، اس کو نرم کیا، نرم کر کے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو وہ مسواک دی. آپ نے وہ مسواک اپنے منہ میں لے کر پورے دانتوں پہ مسواک کی. گویا نبی علیہ السلام کی جاتے جاتے آخری جو سنت تھی وہ مسواک کرنا تھی. تو بات کرنے کا مقصد کہ بندے کو تکلیف آتی ہے. نبی علیہ السلام انسان تھے، بشر تھے. ہم ان کی ذات کے بارے میں جو مرضی کہیں، جیسے مرضی ملائیں، جس مرضی جن سے شمار کریں، انسانیت سے اپنے نبی کو خارج کریں، بشریت سے خارج کریں، یہ ہماری جہالت ہے، ہماری لا علمی، ہماری بے دینی ہے. مگر بخاری شریف کی یہ روایت اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ لفظ، فلما ماتا، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے، آگے میں نے آپ کو ساری حدیث سنائی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں بیوقوف بنا کر، جاہل بنا کر، اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، اس نے گستاخی کی ہے. آپ کو موت آئی، اس کو گستاخی سمجھا جاتا ہے، اس جملے کو حرام اور ناجائز سمجھا جاتا ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کو موت آنی تھی، قرآن کہتا ہے سب نبیوں کو موت آنی تھی. لفظ موت کا استعمال بذات خود قرآن میں رب العالمین نے کیا ہے. میرے بھائیوں، اگر لفظ موت گستاخی کا لفظ ہوتا، کیا نبی کی ذات کے ساتھ اللہ لفظ موت لگا سکتے تھے؟ اللہ تو نبیوں سے پیار بڑا کرتے تھے. اگر گستاخی کا لفظ ہوتا تو قرآن میں لفظ موت استعمال نہ ہوتا. اگر لفظ موت گستاخی ہوتا، صحابہ کرام اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کبھی نبی علیہ السلام کے ساتھ لفظ موت نہ لگاتے. لفظ موت جرم نہیں ہے، یہ جہالت والا جملہ ہے، یہ غلط جملہ ہے. اس کو موتری کہو، اس کو وصال کہو، اس کو پردہ، جو مرضی آپ کہتے رہے. آپ کہیں پردہ کر گئے، وصال کر گئے، مفہوم کیا ہے بھائی؟ اصل گہرائی کو تو جاؤ یار. موت کا، وفات کا معنی کیا ہے؟ اگر تو پردے کا، وصال کا لفظ آپ اس لیے لگاتے ہو کہ شاید لفظ موت یا وفات گستاخی ہے، اللہ کی قسم گستاخی نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص گستاخی کہتا ہے کہ یہ لفظ گستاخی والے ہیں، گویا نعوذ باللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ گستاخ ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، وہ اللہ کو گستاخ کہتا ہے. اللہ نے نبیوں کے ساتھ اور نبی کے ساتھ لفظ موت لگایا ہے، صحابہ کرام نے لفظ موت لگایا ہے. بھائی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ہم سوچ سمجھ کے نہیں بولتے. وہ الفاظ جو رب العالمین نے کہے، وہ الفاظ جو صحابہ کرام جنت کی روحیں تھیں انہوں نے کہے، آپ اور میں کہیں گے وہ کیسے جرم بن سکتا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ آپ کے سامنے آ گیا. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. بلا شک اس کو آ کے آپ دیکھیں. لفظ موت گمراہی نہیں ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے، ایک حقیقت ہے.
کڑوا سچ ہے جو سب نے برداشت کیا. صحابہ کی اس وقت کیفیت جو تھی اکثر وہ حدیث میں آتی ہے. دعا اور کوشش کریں اللہ ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام.